السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا چوتھا درس جس کا عنوان ہے حلال چیزیں، جو مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں اور بعض معترضین کے جوابات بھی دیے گئے ہیں، سماعت فرمائیں۔ حلال چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مجمل طور پر پاکیزہ چیزوں کو جائز کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں موجود جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر رحمت بھرا فیصلہ ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو اباحت اور حلت کو اصل قرار دیا۔ جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل معلوم نہ ہو جائے وہ حلال شمار ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم مہربانی اور فراخ دلی کا کھلا ثبوت ہے، لہذا ہم اس عظیم نعمت الہیہ پر اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کی اطاعت کریں۔ اور قابل تعجب بات یہ ہے کہ بعض کمزور ایمان لوگ دینی علم سے ناواقفیت کی بنا پر جب حرام چیزوں کی تفصیل اور اعداد و شمار سنتے ہیں تو شرع محرمات سے متعلق دل میں بڑی تنگی محسوس کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے حلال چیزوں کی تمام اصناف ایک ایک کر کے شمار کیے جائیں، یا پاکیزہ چیزوں کی پوری تفصیل لسٹ ان کے سامنے رکھی جائیں؟ تبھی وہ تسلیم کریں گے کہ دین واقع آسان ہے اور ان کی زندگی تلخ نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگوں کا مطلب یہ ہے، یعنی ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے بتایا جائے کہ اونٹ، گائے، بکری، خرگوش، ہرن، پہاڑی بکرا، مرغی، کبوتر، بطخ، مرغابی، شتر مرغ کے ذبح کیے ہوئے گوشت حلال ہیں، نیز ٹڈی اور مچھلی کا مردار بھی حلال ہے، اور یہ کہ ہر قسم کی سبزیاں، ترکاریاں، ساگ، تمام قسم کے دانے، گندم، مکئی وغیرہ اور تمام قسم کے مفید پھل فروٹ حلال ہیں، اور یہ کہ اچار، چٹنی، تمام قسم کے مصالحہ جات، نمک، مرچی، ہلدی، زیرہ، لونگ وغیرہ حلال ہیں، اور یہ کہ پانی، دودھ، شہد، تیل، سرکہ حلال ہے، اور یہ کہ لکڑی، لوہا، ریت، مٹی، کنکریاں، پلاسٹک، شیشہ، ربڑ کا استعمال جائز ہے، اور یہ کہ چوپائیوں، گاڑیوں، ریل، کاروں، بحری جہازوں اور ہوائی جہازوں پر سوار ہونا جائز ہے، اور یہ کہ ایئر کنڈیشن، ریفریجریٹر، فریج، واشنگ مشین، پانی خشک کرنے والی مشین، آٹا پیسنے والی چکی، آٹا گولنے والی مشین، قیمہ بنانے والی مشین، جوس نکالنے والی مشین سے فائدہ اٹھانا جائز اور حلال ہے، اور یہ کہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، حساب، پرنٹنگ، بلڈنگ بنانے، بارش، ہوا، موسم اور دیگر فلکیاتی اشیاء کا مراقبہ کرنے والے آلات، نیز پانی، پیٹرول، دھات کا اکتشاف کرنے اور انہیں صاف کرنے والے آلات، کمپیوٹر کے متعلق آلات کو استعمال کرنا بھی جائز ہے، اور یہ کہ روئی، سوت، کتان، اون، بال جائز، کھالوں، چمڑوں، نائلن اور پولیسٹر سے تیار کردہ مصنوعات کو پہننا جائز ہے، اور یہ کہ نکاح، خرید و فروخت، کسی کی ضمانت لینا، ادائیگی قرض کو مقروض کے ذمے کسی دوسرے کے ذمے منتقل کرنا، کرائے پر کوئی چیز لینا دینا جائز اور حلال ہے، اور یہ کہ بڑھئی گیری، لوہا گیری آلات کو درست کرنا، بکریاں چرانا، یہ تمام قسم کے پیشے حلال ہیں۔ تو اس طرح کہ اگر ہم حلال اور جائز چیزوں کو ایک ایک کر کے شمار کرنا کا سلسلہ جاری رکھیں تو یہ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی، مگر افسوس ایسے بے جا اعتراض کرنے والے لوگ کو بات کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے، اور رہا ان کا اعتراض کہ یہ کہنا کہ دین آسان ہے، حرام 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 مت کہا کرو، یہ چیز حرام ہے حرام ہے۔ یہ بات تو برحق ہے کہ دین واقع آسان ہے، لیکن اس کی آڑ میں باطل کو رائج کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ دین میں آسانی کا مفہوم لوگوں کی نفسانی خواہشات اور عقلی آراء و قیاسات پر منحصر نہیں کہ لوگ جسے چاہے اپنی مرضی سے آسان قرار دیں، بلکہ شرعی دلائل کی بنیاد پر ہے۔ شرعی رخصتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ دلیل دینا کہ دین میں آسانی اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنے کے لیے بھی اس آسانی کو بنیاد بنانا، ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی جملہ کہ دین میں تنگ نظری نہیں، یہ بات بجا اور برحق ہے، البتہ بعض لوگ اس جملے کو غلط دلیل کے طور پر بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ
محرمات کا ارتکاب کرنے کے لیے اس جملے کو دلیل بناتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں، اور جو شرعی رخصتوں مثلا دوران سفر نمازوں کو جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنا، سفر میں روزہ چھوڑ دینا، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات موزوں اور جرابوں پر مسح کرنا، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا، بیماری کی صورت میں یا بارش زیادہ ہونے کے وقت 2 فرض نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، کسی اجنبی مرد کے نکاح کی غرض سے اپنی منگیتر کو دیکھنا، قسم توڑنے کا کفارے میں اختیار دینا کہ چاہے تو غلام آزاد کر دے، چاہے تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے، چاہے تو ان کو کپڑے پہنا دے، مجبوری کی حالت میں مردار کھانے کی اجازت دینا وغیرہ رخصتوں پر عمل کرنے کے لیے اس جملے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، تو ان کی یہ دلیل بجا اور بطور برحق ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پر شرعی دلائل ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دین آسان ہے، اس نقطے کے تحت دین بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر کوئی یہ دلیل بناتا ہے کہ دین آسان ہے اور کہے کہ حرام چیزیں کرتے چلے جائے، اللہ غفور رحیم ہے، ایسا کرنے والا گنہگار ہوگا، یہ غلط ہے۔ یاد رکھیے محترم سامعین، حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام قرار دی ہیں اس سے بچنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام قرار دی ہے، آپ ایک ایک کو چن کر غور کریں، اس میں آپ کو انسانیت کے لیے نقصان ہی آپ کو ملے گا۔ شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اور آپ غور کریے اس میں نقصان ہی ہے۔ تو امید ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حلال کردہ چیزیں آسان بنا دے اور حرام کردہ چیزیں ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔